السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 16 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی تاکہ کچھ بصیرت جو اللہ نے آپ کو، تاکہ اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان آیات کا پس منظر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ ہے کہ قبیلہ بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن ابرق نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی، اور چلاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سراغ لگانے میں آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے جب پیچھا کیا تو بشیر بن ابرق کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا اور اس نے تلاشی بھی کرا دی جہاں سے کچھ برآمد نہ ہو سکا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے یہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا، ایسی زرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کر دیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہ آنا دیا جائے، اور اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ جب یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور وہ شخص مکر گیا کہ میں نے کوئی امانت رکھوائی نہیں ہے، یہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے، تو پھر جو ہے یہودی کو ہی چور ٹھہرایا گیا۔ انصاری چور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خائنوں کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری قرار دے دیں اور یہودی کو مجرم قرار دے دیں اور یہودی کے حق میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دے۔ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے اصل صورت حال بتائی اور فرمایا کہ آپ کو ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے اور بصیرت آپ کو عطا کی ہے تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، آپ بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا مت کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے بخشش مانگیے آپ۔ اور اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے نا، پچھلی آیت میں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہ کریں، تو اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دے دیا گیا جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی بھی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہودی بھی ہے، لیکن اگر وہ حق پہ ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمان کی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ اللہ سے بخشش مانگے۔ دیکھیں، قاضی تو ظاہری شہادت کی بنا پہ فیصلہ کرتا ہے، اور ساری گواہیاں جو ہیں وہ یہودی کے خلاف جا رہی تھی، اس لحاظ سے آپ نے انصاری کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے بخشش طلب کریں کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں راہ پانے لگ گئی تھی۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں سے مراد وہی چور انصاری کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے خاندانی تعصب کی بنا پہ چور کی حمایت کی، پھر آپ کے سامنے چور کے مجرم نہ ہونے کی قسمیں بھی کھائی تھی، اور سارا الزام بے گناہ یہودی کے سر تھوپ دیا تھا، اور مجرم کے گناہ کے برابر ساتھی تھے، ایک چوری اور دوسرا اس یہودی کو مورد الزام ٹھہرانا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں نا، آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا نہیں چاہیے، یہ آپ سے خیانت کرتے ہیں، اور اللہ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن وہ اللہ سے اپنی حرکت نہیں چھپا سکتے۔ جب وہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو اس وقت وہ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ زرہ کا چور دراصل سچا مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا، اس کے خاندان والے بھی پختہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو ان لوگوں کا
آپس میں مشورہ ہوا، اور مشورہ رات کی تنہائیوں میں سب سے چھپ کے ہوا کہ کس طریقے سے چور کو اس جرم سے بری کروایا جائے اور یہ جرم یہودی کے سر تھوپا جائے۔ دراصل اس طرح راتوں کو مشورے کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان کے جرم پر پردہ پڑا رہے گا یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور اللہ سے بھلا یہ سب باتیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے یہ چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تو ان کے اعمال کی بنا پر انہیں گھیرے میں لینے والا ہے۔ ہاں تم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ منافق چور کی حمایتیوں سے خطاب ہے کہ آج تو تم چور کے حمایتی بن گئے، آج تو تم اسے بچا لو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج تو اس کی وکالت کر لو گے، آج تو سر جوڑ کے راتوں کو مشورے کر لو گے، آج تو یہودی پہ الزام لگا لو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو تم میں سے کون اس کی وکالت کرے گا، جبکہ تمہارے لیے تو تمہارا اپنا ہی گناہ کافی ہوگا، تم بچا سکتے اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا اب یہاں سے یہ جو پچھلی آیات گزری ایک اور بات پتہ چلی، کسی شخص کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جانا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ چور ہے، لہٰذا اس معاملے میں تحقیق اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قائم کرنے کے لیے بھی بہت سی احتیاط بتائی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص ظلم کر بیٹھے اللہ سے استغفار کرے وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اپنے گناہ دوسروں کے ذمے لگانا یہ بھی ظلم ہے، کسی پر بہتان تراشی کرنا بھی ظلم ہے۔ اصل چور کی حمایت کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر اپنے حمایتیوں کو مطمئن کر دیا ہو کہ میں فی الواقع مجرم نہیں ہوں، یعنی ان کا یہ گناہ نادانستہ یا غلطی کی بنا پر ہو، اور دوسری صورت یہ تھی کہ حمایتیوں کو ہو سکتا ہے معلوم ہو چکا ہو کہ جس کی وہ حمایت کریں وہ مجرم ہے اور وہ جانتے بوجھتے یہ گناہ کر رہے ہوں۔ تو پہلی صورت میں اللہ نے اسے سود سے تعبیر دیا ہے، اگر نہیں معلوم اور پھر کسی کی حمایت کر رہے ہیں، ہمیں ایک شخص کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسا ہے لیکن ہم اپنے حسن زن کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو اگر اصل میں وہ مجرم ہو تو پھر یہ ہوگا سود، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے کسی ظالم کا ساتھ دینا، تو وہ ہے ظلم۔ ان دونوں صورتوں میں اگر یہ حمایتی لوگ مجرم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ ان کا گناہ معاف کر دیتا۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ اگر ہم سے بھی ایسا کوئی گناہ ہو چکا ہے، کسی کی نادانستگی میں حمایت یا دانستہ طور پہ کسی کو غلطی سے بچانے کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے قبیلے، اپنے خاندان یا اپنی اولاد کو بچا رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے توبہ کریں، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ دیکھیں ان آیات میں اگرچہ خطاب ان لوگوں سے ہے لیکن آیت کا حکم تو سب پر ہے نا۔ غلطی سے یا دانستہ طور پر کوئی گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں بھی آئی ہے نا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمربند اتار کر رکھ دیا، ایک چیل نے اسے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کے لے گئی۔ کمربند، نالا، تہبند، ٹھیک ہے، چیل اسے گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئے۔ لوگوں نے کمربند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، آخر انہوں نے اسی کالی لونڈی پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک دیکھی، اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمربند پھینک دیا اور وہ ان سب کے درمیان آ گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمربند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی اور وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ شعر ضرور پڑھا کرتی تھی، کمربند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اس واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی۔ یوم الوشاہ من تعجب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی۔ تو دیکھیں نا، کسی پہ الزام لگا دینا، بلا وجہ الزام لگا دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔
वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है, अल्लाह सब जानने वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी, अल्लाह ताला कहता है और जो शख्स कोई खता या गुनाह का काम तो खुद करे फिर इसे किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे तो इसने बुहतान और सरी गुनाह का बार अपने ऊपर लाद लिया। इसने दो जुर्म किए ना, एक वो जो खुद गुनाह का काम किया, दूसरा ये कि किसी बेकसूर के सर थोप के उसे भी मुजरिम बनाने की कोशिश की। फकदिहतमल बुहताना, बुहतान भी लगाया और इसम मुबीना भी। ये मामूली गुनाह नहीं है, इनसे बचना है। ये हमारे लिए आयत उतरी हैं। आज की आयत हमें दरस देती हैं कि किसी पे बिना तहकीक इल्जाम नहीं लगाना, किसी की नाजायज हिमायत नहीं करनी, और अगर कोई ऐसा काम हो जाए तो अल्लाह से तौबा करनी है सच्चे दिल से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो कुरान और सुन्नत को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन।